یہ ہمارے رمضان بھائی ہیں. جی رمضان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز محمدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کیوں نہیں لیتے؟ ہم دیگر لوگوں سے روایات لیتے ہیں، امام بخاری مسلم وغیرہ سے، انہوں نے بھی آگے کئی لوگوں سے وہ باتیں سن کے نقل کی ہوتی ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب ہے، جو ان کی اولاد ہے، حضرت حسن کے بیٹے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، تو ہم ان سے کیوں نہ نماز لیں؟ کیونکہ وہ گھر والے تو ہیں. کیسے لیں گے ان سے نماز بھائی؟ حضرت حسن سے کیسے نماز لیں گے آپ؟ ہم روایت لینے کے لیے تیار جیسے ہیں. ہم نے بخاری مسلم سے لی ہے ویسے ہی ان سے لیں. میرے بھائی ارے تو بخاری حضرت حسن سے آپ ڈائریکٹ جا کر کے پوچھیں گے کیسے لیں گے حضرت حسن سے نماز؟ حضرت حسن کے جو بیٹے ہیں نا، ادریس بن عبداللہ، جنہوں نے 171 ہجری میں مراکش میں اپنی اسٹیٹ قائم کی تھی، جن دنوں میں امام بخاری نے جو ہے نا وہ صحیح بخاری لکھی ہے، اس سے بھی پہلے کی یہ بات ہے. اور یہ مسلمان حقیقت ہے کہ مراکش میں آج تک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد بھی جو رسول اللہ ارے صلی اللہ بھائی علیہ اب آپ وسلم، ابھی تو آپ بول رہے تھے امام بخاری سے نہیں لینا ہے، اب بول رہے مراکش والوں سے لے لیں. ابھی تو آپ بول جی رہے تھے کہ امام بخاری سے نہیں لینا ہے، اب آپ بول رہے مراکش والوں سے لے لیں نماز. نہیں، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم امام بخاری کو ترجیح کیوں دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ آپ علیہ وسلم کی مراکش اولاد والوں کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ آپ بول رہے امام بخاری وہ سے اس نہیں لیے لینا دے ہے، رہے ہیں حالانکہ ہم کہ نماز رسول کا اللہ طریقہ صلی اللہ امام علیہ بخاری سے نہیں لیتے. یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ ہم نماز کا طریقہ امام بخاری سے لے رہے ہیں. ہم نماز کا طریقہ امام بخاری سے نہیں لیتے. امام بخاری نے جو حدیثیں روایت کی ہیں جس کو ہم نماز کے طور کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اس میں کیا ہم یہ کہتے ہیں امام بخاری نے ایسی نماز پڑھی ہے اس وجہ سے ایسی نماز پڑھو؟ کیا نہیں، وہ ہم یہ امام دعویٰ؟ جی میں بات آپ کی سمجھ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات ہے وہ امام بخاری نے اپنے استاد سے نقل کی، انہوں نے اس کے استاد سے نا ایک انہوں نے سلسلے کے ساتھ، ایک سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کر دیا جو ان تک خبر پہنچی. ایک یہ سلسلہ ہے، اور ایک سلسلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے نسل در نسل نماز سیکھی. تو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا صرف اللہ کے، ہم تو کسی کو ترجیح نہیں دیتے. صحیح سند سے اللہ کے نبی کے کسی بھی صحابی سے، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہوں، صحیح سند سے ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسی نماز پڑھی وہ ہم کو صحیح سند سے مل جائے. اس کو روایت کرنے والے چاہے اللہ کے نبی کے کوئی صحابی اہل بیت میں سے ہو یا وہ صحابی ہو جو اہل بیت میں سے نہیں ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جن لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ویسی نماز پڑھو جیسی تم نے مجھے نماز پڑھتی ہوئی دیکھی ہے. تو جن لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ جب ہم کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی نماز ایسے پڑھتے تو ہم نماز پڑھیں گے. اس میں اہل بیت ایسا تو نہیں ہے کہ صحابہ کوئی الگ طرح کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی کی اولاد الگ طرح کی نماز پڑھتے تھے. نماز تو دونوں کسی پڑھتے تھے نا. کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ صحابہ الگ طرح کی نماز پڑھتے تھے اور اہل بیت الگ طرح کی نماز پڑھتے تھے؟ اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں نا کہ امام مالک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی مدینہ والوں سے دین لیا ہے. اور امام ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ ارے امام بھائی مالک مدینہ والے، ابھی آپ بول رہے ہیں کہ ابھی ہم کیا بول رہے ہیں؟ امام بخاری، مدینہ والے، مراکش والے، یہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے نماز کے معاملے میں. نہ امام بخاری دلیل ہے، نہ مراکش والے دلیل ہے، نہ مدینہ والے دلیل ہے. دلیل صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ، آپ کیوں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اہل بیت پر صحابہ کو ترجیح دیتے ہیں؟ بھائی ہم نماز اللہ کے نبی کی طرح پڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چاہے وہ صحابہ روایت کرے جو اہل بیت میں سے ہوں یا وہ صحابہ روایت کرے جو اہل بیت میں سے نہ ہو، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ملے گی صحیح سند سے اس کو ہم لے لیں گے. یہ بات کہنا کہ ہم اہل بیت کو ترجیح نہیں دیتے، یہ بات تو جھوٹی ہے. اللہ کی بہت ساری حدیثیں ابھی آپ کو تلاش کر کے دوں تو نماز کے بہت سارے افعال ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے روایت ہے. جیسے وطر کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حضرت حسین کو وطر کی دعا سکھائی، اللہ مہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، ہم پڑھتے ہیں. حضرت اللہ کے نبی کے نواسے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہم اہل بیت پر دیگر کو ترجیح دیتے ہیں تو جھوٹی بات ہے. اگر آپ حضرت حسن یا حضرت حسین سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے کہ آپ بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھتے تھے، ہم بالکل قبول کر لیں گے. دکھائیں کہاں حضرت حسن حسین سے ثابت ہے. میری بات سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم امام بخاری کی تحقیق کے اوپر اعتماد کرتے ہیں.
تو امام بخاری ہوں یا مسلم ہوں یا دیگر جو سیاستہ کے رائٹر ہیں یا اور بھی اس کے علاوہ جتنے بھی محدثین ہیں، انہوں نے آلموسٹ اگر ایک اندازے کے مطابق چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے آپ تحقیق کریں تو وہ بتائے گی کہ آلموسٹ 20,000 کے قریب نا پہلے راوی ہیں، مطلب کہ جو ہر مطلب ایک جو پہلا راوی ہے نا، آپ بات دوسری طرف لے کر کے جا رہے ہیں، آپ بلا وجہ بات دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت، آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کا طریقہ اہل بیت سے لینا چاہیے نا، تو آپ اہل بیت سے کون، جیسے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کی بات ہے، حضرت حسن سے حضرت حسین سے کوئی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی ہاتھ پیر چھوڑ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی روایت موجود ہے تو آپ دے دیں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی روایت موجود ہے تو آپ دے دیں کہ حضرت اللہ کے نبی حضرت حسن نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہم نہیں تسلیم کریں پھر آپ بلیم کریں۔ اللہ کے بندے اہل بیت سے ہاتھ باندھنے کا ثبوت ملتا ہے، یہ کس نہیں گفا ملتا۔ سے کس جنگل سے آدمی آیا ہوا ہے؟ اہل بیت سے ہاتھ باندھنے کا ایک منٹ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے، ہاتھ باندھنے کی کس بندے سے لائے؟ یہ ہاتھ چھوڑنے کی نماز کہاں سے لایا؟ کس جنگل سے اٹھ کے آیا آدمی؟ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے اہل بیت پر۔ اہل بیت میں علی رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے آگے، اور علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ باندھنے کی تعلیم دی ہے، ہاتھ پر ہاتھ باندھ کے ایک روایت شیخ صاحب چیک کر کے بتائیں، شرم نہیں آتی؟ مجھے میری بات سنیں، صرف ایک روایت آپ مجھے بتائیں جس کا راوی اہل بیت میں سے ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھنے کی کس نے سنا ہے؟ جنگلی انسان کس نے سنا ہے؟ حضرت علی سے کس نے سنا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نہیں تو تمہارے پاس کون سی روایت حضرت ہے؟ علی کی روایت کیسے آ گئی؟ کون سی روایت حضرت علی ہے؟ سے کس نے سنا ہے؟ یہ تو حضرت علی پہ الزام بھی ہو سکتا ہے نا۔ پوری سند موجود ہے، علی رضی پوری اللہ تعالیٰ سند سے تو ہمارے موجود ہے، پاس اس سند میں حضرت علی کی اولاد کیوں نہیں ہے؟ جو حضرت علی کی اولاد سند دے رہی ہے اپنے باپ کے حوالے سے، وہ زیادہ موجود ہے۔ کون سی سند؟ ایک سند پیش تو کرو پہلے، ایک سند پہلے پیش تو کرو۔ آپ سے ہم نے کیا کہا؟ آپ اہل بیت میں سے کوئی ایک راوی لے کر کے آئیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، ایک روایت آپ پیش کریں صحیح سند کے ساتھ میں۔ ہم نے بھی کہا کہ ہم بہت لمبا ڈسکشن نہیں لیں گے، ایک روایت اگر آپ کے پاس ایسی ہے جس میں اہل بیت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہو کہ اللہ کے نبی ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ پیش کریں، ہم کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ اہل بیت کے کسی راوی نے اللہ کے نبی کو ہاتھ چھوڑ، حدیث پیش کریں، حدیث پیش کریں، حدیث پیش کریں۔ کسی علاقے میں کیا عمل ہوتا ہے، مراکش میں کیا عمل ہوتا ہے، مدینہ والوں کا کیا عمل ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ مدینہ والوں کا عمل آپ کیا بھی دلیل نہیں ہے۔ وہ جو آپ امام مالک کی بات کہہ رہے ہیں نا، اب امام مالک کے 10 فتوے میں بتا دوں جی، آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ مدینہ والوں کا عمل ہماری دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت میں سے کسی صحابی نے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ آپ کی بات روایت تو پیش کریں، یہاں وہاں کی بات نہیں کریں، روایت پیش کریں۔ میری بات سنیں، میں آپ کو مسلمہ حقیقت بھائی بیان نہیں، کر رہا میں ہوں۔ آپ کی بات نہیں سنوں گا، آپ روایت پیش کریں، آپ روایت پیش کریں یا دوسروں کو موقع دیں، آپ یہ ہاں کی بات مت کریے۔ دیکھیں ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اگر آپ کے پاس کوئی روایت ہو تو پیش کریں۔ ہمارے پاس حضرت علی کا باقاعدہ، حضرت علی کا تو باقاعدہ قول مروی ہے، انہوں نے منہر کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ صرف ایک منٹ مجھے آپ بولنے دیں، میں آپ کو سارا چیز ثابت کر دیتا ہوں۔ آپ بولیں نہیں، آپ اپنی بات مت کریے، آپ اپنی بات مت کریے۔ کیا آپ کے پاس، ہم نے بھی کہا کہ ان کو اور بھی بہت سے لوگوں کو موقع دینا ہے، کیا آپ کے پاس اہل بیت میں سے کسی صحابی کی روایت موجود ہے جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھتے تھے؟ سارا کچھ ہے بھائی جان، میری بات سنیں صرف ایک منٹ۔ میں آپ کو پیش کریے، اپنی بات مت کریے، روایت حدیث پیش کریے، کتاب کا نام، حدیث نمبر، الفاظ حدیث کے۔ بات سنیں، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ 3 اسٹیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے جو فرزند تھے انہوں نے بھائی یہ مسلمہ حقیقت آپ کیا ہوگی؟ مسلمہ حقیقت ہم کو مت بتائیے، ہم کو پتہ ہے مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو نماز پڑھائی، صحابہ نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے نماز پڑھتی ہوئی دیکھیے۔ اور صحابہ نے وہ روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ہم کو مروی ہے، اس میں اہل بیت میں سے جو صحابہ ہیں وہ بھی ہیں اور جو اہل بیت میں سے نہیں ہیں وہ بھی ہیں۔ آپ لوگ جیسے دین کے ہر مسئلے میں اہل بیت اور صحابہ کو سامنے کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ آپ نے نماز کے معاملے میں بھی صحابہ اور اہل بیت کو مقابل میں کھڑا کر دیا کہ نعوذ باللہ صحابہ تو کوئی الگ طرح کی نماز پڑھتے تھے اور اہل بیت کو الگ طرح کی نماز پڑھتے تھے۔
ہم اس معاملے میں جیسے دیگر معاملات میں ہم صحابہ اور اہل بیت میں کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں، اس معاملے میں بھی صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی تفریق کے قائل نہیں ہے۔ کوئی بھی صحابی چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو یا اہل بیت میں سے نہ ہو، جب اس سے صحیح سند کے ساتھ ہم کو روایت ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے، ہم اس کو لیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی روایت ہے کہ اہل بیت میں سے کسی راوی نے نماز کا کوئی سنت روایت کی اور ہم نہیں لے رہے ہوں، تو آپ بتائیں وہ کون سی روایت ہے، اور نہیں ہے تو آپ اجازت ہے، یہ مسلمہ حقیقت آپ آخری بار میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے پاس کوئی حدیث ہے؟ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ حضرت علی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر ہاتھ باندھے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ حدیث پیش کریں، حدیث پیش کریں۔ آپ نے ایک بات کی کہ صحابہ اسی طریقے کے اوپر تھے جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ حدیث پیش کریں، حدیث پیش کریں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے، حدیث پیش کریں کہ اہل بیت میں سے کسی نے، ان کو رخصت کریں، رخصت کریں ان کو، کافی ہے باتیں تھی۔ صحیح بخاری، صحیح بخاری، اہل بیت کی روایت پیش کرو بھائی کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھی ہے۔ صحیح بخاری، کیا صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ اہل بیت میں سے کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 650 میں آتا ہے کہ ابو دردہ کہتے ہیں کہ رب محمد کی قسم، شریعت اسلام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے سوائے نماز کے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ دین کو چھوڑا جا رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 300۔ یہ سب فالتو بات مت کریے، ابھی ابو دردہ کی ساری روایت، یہ سب فالتو بات۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سے جو سوال ہوا ہے، آپ نے کہا کہ ہم نماز اہل بیت سے کیوں نہیں لیتے، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اہل بیت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی سنت کا کوئی طریقہ ایسا بیان کیا ہے جو صحیح سند سے مروی اور ہم نہیں لیتے، وہ آپ بیان نہیں کر سکے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات سنیں، جو آپ کے پاس مصادر ہیں ان میں 20,000 راوی ہیں، ٹھیک ہے، 20,000 راوی ہیں، ان میں سے ایک بھی فرزند رسول شامل نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے یہ جھوٹ بات ہے۔ ابھی میں نے بتایا قنوت وتر جو ہم پڑھتے ہیں، ابھی میں نے بتایا قنوت وتر جو ہم پڑھتے ہیں وہ نماز رسول سے۔ ابھی میں نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونہر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ بہت ساری روایات اہل بیت سے مروی، یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے بہت ساری روایات مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق۔ ابھی پچھلی اسٹریم میں ہم نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے پیروں کو کھڑا رکھتے تھے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ سے مروی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ آپ کیسے بولتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے نماز نہیں لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رات گزارتے تھے، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو روایت کیا حضرت عائشہ سے۔ کیسے آپ بول سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے نماز کا طریقہ نہیں لیتے ہیں؟ بس کافی ہے اتنا، میرے خیال سے ان سے بات ہو گئی۔ ان کے پاس کوئی حدیث نہیں، دوسری کسی وہ دیکھیے سنن ابی داؤد میں بھی حدیث ہے، صحیح سند ہے۔ میری بات سنیں، آپ ماشاءاللہ بڑے لکھی پرسنالٹی ہونے کے باوجود آپ کی روایت ہے، لیکن اس بندے نے ابھی تک کوئی روایت نہیں پیش کی اہل بیت سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی۔ یہ بندہ اور اس کے جتنے آقا ہیں وہ اہل بیت سے بغاوت کرتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اہل سنت کی ہیں اہل بیت سے جتنی روایت ہیں، چاہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چاہے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، چاہے حسن رضی اللہ سے، چاہے حسین سے، اتنی روایت ان گدھوں کے پاس نہیں ہے، ان احمقوں کے پاس نہیں ہے۔ ان کی جو کتب اربع ہے جو سب سے صحیح مانی جاتی ہے، اسی کا تقابل اگر ہماری کتب ستہ سے کر دیں تو ہماری کتب ستہ میں جتنی اہل بیت کی روایتیں ان گدھوں کے پاس نہیں ہے، اور آج آئے پتہ نہیں کس منہ سے کہنے کے لیے کہ اہل بیت کی روایت تو نہیں مانتے ہو۔ تو اہل بیت کا یہ مسلک نہیں ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، یہ ان گدھوں کا مسلک پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے رکھا ہے ان لوگوں نے۔ یہ کوئی ایک روایت پیش کرے اللہ کے بندے، کوئی ایک روایت پیش کر جس میں اہل بیت سے ثابت ہو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا۔ جی اہل بیت سے چاہے صحابہ سے اگر کوئی چیز لانی ہے تو وہ کس کی ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہونی چاہیے۔ اہل بیت سے کوئی چیز آتی ہے، صحابہ سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ کیا رہے گی؟ دین میں کیا چیز بنیادی ہے کہ وہ رسول اللہ کی روایت نقل کریں گے۔ شیعوں کے ہاں روایت ہی نہیں ہے، شیعوں کے ہاں کہاں روایت ہے؟ شیعوں کے ہاں اقوال ہیں، شیعوں کے ہاں بیسیکلی اقوال ہیں، روایت کہاں ہے؟ روایت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں تو چند ہوں گی، ان کے ہاں اقوال ہیں۔
آپ جو ہے کہتے ہیں اہل بیت کی، اور آپ ادھر ادھر آپ آئندہ آئیے، آپ جو یہ ادھر ادھر والی بات کر رہے ہیں یہ بھی حل ہو جائے گا. ابھی فی الحال نماز کا ٹاپک ہے، ہاتھ باندھنے کا. ہاتھ باندھنے کی روایت سرفراز بھائی نے بولی ہے کہ چھوڑ کر کے ہاتھ نماز پڑھی جائے گی، اس کی روایت آپ اہل بیت سے سند کے ساتھ ثابت کیجیے. باقی اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ صحابہ سے اگر روایت آئے گی تو نہیں مانیں گے آپ؟ ہم تو کہتے ہیں روایت صحابہ سے ہو، روایت اہل بیت سے ہو، دونوں ہم مانیں گے. آپ کیا مانتے ہو؟ آپ کیا مانتے ہو؟ صحابہ سے اگر کوئی روایت آئی ہے رسول اللہ کی تو مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ ایک منٹ. صحابہ سے اگر کوئی روایت مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی؟ مانی جائے گی کہ نہیں؟ حدیثیں ہیں ان کے ہزاروں راوی ہیں، ایک راوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پہلا راوی کے طور پہ نہیں ہے. وہ بعد میں الزام ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ سب لایانی باتیں مت کرو، ادھر ادھر مت جاؤ. ایک ایک چیز کی دلیل ہے. آپ ابھی آپ دیکھ لیجئے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی بیویوں سے حدیثیں موجود ہیں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں موجود ہیں، اسی طریقے سے جو ہے حضرت حسن سے موجود ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اہل بیت جتنے ہیں جن سے بھی جو روایتیں موجود ہیں وہ ہیں، لیکن یہ موضوع نہیں ہے ہمارا. یہ موضوع نہیں ہے. یہ موضوع پہ میں بات ہوگی. نہیں بالکل ان کو بھگائیے، ہٹائیے ان کو. یہ موضوع نہیں ہے. موضوع ہے ہاتھ باندھنا اور ہاتھ چھوڑنا. آپ کہہ رہے ہیں نماز کے مسئلے میں ہاتھ باندھنا جو ہے وہ ہم اہل بیت سے نہیں لیتے. آپ ہاتھ چھوڑنے کی روایت اہل بیت سے دکھا دیں. باقی یہ سب جو لایانی فضول باتیں آپ کر رہے ہیں نا، اس کے لیے وقت نہیں ہے ابھی. 20 منٹ سر کفایت بھائی، صرف 20 منٹ موجود ہے، ان کو چھوڑ دیجئے. صرف 20 منٹ موجود ہے، ہمارے سارے کالر پڑے رہ جائیں گے. نہیں یہ اصل میں کیا ہے، ان صاحب نے کوئی روایت پیش نہیں کیا اہل بیت سے ہاتھ چھوڑنے سے متعلق. یہ کبھی نہیں پیش کر سکتے. ہاتھ باندھنے سے متعلق ہمارے پاس اہل البیت سے روایت موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ دکھاؤ اہل بیت کے خاندان سے، ان کے خاندان سے متعلق بھی روایت موجود ہے. بعض شیعوں کی تمہیں ہم اس کو حجت نہیں مانتے، جیسے مسند زید بن علی ہے، اس میں خاندان رسول سے یعنی اہل بیت کا چین ہے وہ پورا، لیکن ہماری نظر میں وہ روایت صحیح نہیں. یہ زیدی شیعہ کے نزدیک وہ کتاب جو ہے حجت ہے، لیکن ہمارے نزدیک کو حجت نہیں ہے. تو